ہائے جب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا، اماں سوچ رہی ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہی ہے کاش اس کا باپ زندہ ہوتا۔ آج کے یتیموں، اللہ کی قسم اپنے آپ کو بے سہارا مت سمجھو، حضرت آمنہ کا قول سنو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ دل میں سوچتی ہے کاش اس کا باپ زندہ ہوتا، اس چاند سورج جیسے بچے کا باپ زندہ ہوتا، وہ آج اس کو کھلونے لا کر دیتا تاکہ یہ کھلونوں سے کھیلتا۔ بات کو سمجھو، حضرت آمنہ دل میں سوچتی ہے کاش اس کا باپ زندہ ہوتا، اس کی اوگری پکڑ کر اس کو سیر کرواتا۔ حضرت آمنہ سوچتی ہے کاش اس کا باپ زندہ ہوتا، اس کو کہیں گھمانے کے لیے لے جاتا۔ یہاں تک بات نہیں، اللہ فرما رہے ہیں آمینہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ بچہ جو ہے اگر یہ کھلونے مانگے گا میں چاند کے ٹکڑے اس کے سامنے رکھوں گا، اگر یہ سیر کرنا چاہے گا میں اس کو معراج پر بلاؤں گا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ فرما رہے ہیں حضرت آمنہ سے آپ کیوں گھبرا رہی ہو، اگر یہ کھلونی ڈھونڈے گا اس کو میں چاند لا کر دوں گا، اگر یہ سیر کرنا چاہے گا اس کو میں معراج پر بلاؤں گا۔ آئیے کتنا محبوب، کتنا پیارا اللہ کا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی۔ حضرت آمنہ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے یتیم تھے، کیا تھے؟ باپ کا سہارا پہلے اللہ نے اٹھا دیا۔ اللہ نے اسی وجہ سے سہارا اٹھا دیا کہ میرا محبوب جب طائف کے پتھر کھائے گا اس کے منہ سے ابو نہ نکلے، یہ جب فوران کی لڑائیوں میں جائے گا اس کے منہ سے ابو نہ نکلے، یہ جنگ بدر میں جائے گا اس کے منہ سے ابو نہ نکلے، بلکہ ہمیشہ اس کے منہ سے میرا اللہ ہائے اللہ نکلے۔ ان کے باپ کی اللہ نے ان کے آنے سے پہلے جو مار دیا نا، ان کے والد کو پہلی دنیا سے لے لیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرا نبی جہاں بھی دردناک ان کے ساتھ خوفناک معاملہ پیش آئے گا وہ کہے گا ہائے ابو، اس کو اللہ بھول جائے گا، لہذا ابو کا سہارا پہلی دنیا سے لے لیا۔ یہاں تک بات ختم نہیں، آگے اور سنو۔ جب عورت تو وہاں گاؤں دیہات کی لڑکیاں آتی ہیں اور دیہات کی ایک سے ایک لڑکی آتی ہے، میرے بھائیوں کتنی لڑکیاں دیہات کے اس دروازے پر پہنچی، کیا کسی عورت کا نام تاریخ میں لکھا ہے؟ کیا کسی عورت کا نام کتابوں میں لکھا ہے؟ نہیں لکھا۔ کیا کسی عورت کا نام کسی کتاب میں لکھا ہے؟ نہیں لکھا۔ ایک عورت ہے جس کا نام واحد کتاب میں لکھا، وہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر عورت آتی ہے، ایک عورت آتی ہے دروازے پر، اندر کون ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں ہوں، کیا بچہ ہے؟ ہاں بچہ ہے۔ کہتی ہے باپ زندہ ہے؟ نہیں باپ زندہ نہیں۔ عورت چلی جاتی ہے، دوسری عورت آتی ہے، اندر بچہ ہے؟ ہاں بچہ ہے۔ باپ زندہ ہے؟ نہیں۔ عورت چلی جاتی ہے، وہ کیوں نہیں اس بچے کو اٹھاتی؟ وہ عورتیں سوچتی ہیں اگر بچے کو لے جائیں گے اس کا مزدوری دینے والا ہمیں نہیں ہے، لیکن اللہ کو یہ کچھ منظور نہیں تھا۔ ارے وہ محروم ہو رہی تھی نا اس نعمت سے، اگر وہ عورتیں اٹھاتی تو کتنی بڑی نعمت ان کے ہاتھ میں آتی۔ لیکن آخر میں دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ چل رہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سواری تھی وہ بالکل کمزور تھی، لاچار تھی، چل بھی نہیں پاتی تھی وہ سواری۔ لیکن جب دروازے پر حضرت آخر میں بات کو سنو، آخر میں جب پہنچتے ہیں دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اندر سے آواز آتی ہے ارے کون ہو؟ کہ میں آمنہ ہوں۔ کہ کیا بچہ ہے؟ کہ ہاں بچہ ہے۔ کہا مجھے دو گی؟ کہا دے تو دوں گی لیکن شاید آپ نہیں لو گی۔ کہ کیوں بات کیا ہے؟ کہ اس کا باپ نہیں ہے۔ کہا مجھے بچہ دیکھنے دو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لاتی ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معصوم بچے ہوتے ہیں، ان کے چہرے سے پردہ اٹھاتی ہیں، کہتی ہے او آمنہ اللہ کی قسم میں نے پوری دنیا میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ آمنہ جواب میں کہتی ہے اے حلیمہ میں نے بھی پوری عمر میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ کہتا ہے آپ نے دیکھا کیا؟ میں نے اس دنیا میں آج تک پیدا ہی نہیں کیا ایسا بچہ۔
اور نہ قیامت تک کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت حلیمہ کا وہ قصہ سنو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے کو جب اٹھاتی ہے نا، اس بچے کو اٹھا کر میں بات مختصر الفاظوں میں کہنا چاہوں گا، بات کو سمجھنا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بچے کو گود میں لیتی ہیں اور اپنی سواری پر بیٹھتی ہیں، اپنے شوہر حضرت حارث کو آگے بٹھاتی ہیں، لیکن جب سواری کو چلانا چاہتی ہے سواری بالکل نہیں چلتی۔ یہ کیا معاجرہ، یہ کیا معاملہ، سواری نہیں چلتی۔ بات کو سمجھو، اللہ فرما رہے ہیں او حلیمہ، او حارث، آپ نے میرے محبوب کو پیچھے رکھا ہے، میں سواری کیسے چلا سکتا ہوں؟ جب تک میرا محبوب آگے نہیں جائے گا تب تک سواری نہیں چلے گی۔ بات کو سمجھو، حضرت حلیمہ کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں بٹھایا اور سواری چلنا شروع کی۔ اب محمد آگے آگے، حلیمہ پیچھے۔ اب سواری اتنی تیز چلی جو سہیلیاں پہلے چھوڑ کر گئی تھی، پہلے تانا دے کر گئی تھی کہ حلیمہ کی سواری کمزور ہے، اس کا انتظار ہم نہیں کریں گی۔ اب حضرت حلیمہ کی سواری ان سہیلیوں سے بھی آگے ہو، اتنا نہیں آگے ہو۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری ان سے آگے نکلی نا تو ان سہیلیوں نے کہا او حلیمہ ذرا رک تو صحیح۔ حضرت حلیمہ نے کہا تم تو مجھے چھوڑ کر آئی تھی، دیکھو یہ میری سواری یہ لاچار تھی، یہ کمزور تھی، یہ بالکل ختم تھی، یہ چل بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اللہ کا کرم ہے اس کے اوپر جو سواری ہے یہ اس کی نسبت سے چل رہی، سواری خود تو نہیں چل رہی ہے نا، اس کے اوپر جو سوار ہے، ارے سوار کی نسبت سے سواری چل رہی ہے، اور سوار کون ہے؟ آپ کو اور میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا نہیں، جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے کو اپنے گھر میں لے جاتی ہیں اور گھر میں لینے کے بعد بات کو مختصر الفاظوں میں سمجھنا، ٹائم کم ہے میرے بھائیوں، اپنے شوہر حارث سے کہتی ہیں کہ جاؤ بکری سے دودھ نکال کر لاؤ۔ پہلے حضرت حلیمہ کے جو اپنے بچے تھے وہ تو دودھ کے لیے تڑپ رہے تھے، وہ تو دودھ کے لیے رو رہے تھے، ان کو کبھی دودھ بھی نہیں ملتا تھا۔ اب کیا معاملہ، اب کیا معاشرہ، پھر دیکھیں حلیمہ اپنے شوہر سے کہتی ہے او حارث جاؤ بکریوں سے دودھ نکال کر لاؤ۔ پہلے دودھ نہیں تھا، پہلے بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی، لیکن اب اللہ کے نبی گھر میں آئے، اللہ کے نبی نے اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو، آپ کے اور میرے محبوب، آپ کے اور میرے نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس گھر میں تشریف لائی ہے۔ حضرت حارث جب برتن لاتے ہیں دودھ نکالنے کے لیے، ایک بکری کے تھن سے دودھ لیتے ہیں اور وہ برتن فل ہو جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ سے کہتے ہیں او حلیمہ دوسرا برتن دے دو، دوسرا برتن لاتے ہیں، اس سے بھی دودھ نکالتے ہیں اور وہ برتن بھی فل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہو حلیمہ اور برتن لاؤ، اتنے برتن بھر گئے بلکہ پورا گھر دودھ کا دودھ ہوا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے ایسی بہاریں تب سے پہلے نہیں تھی، اس قبیلے میں ہی رحمت نور اللہ نے اتارا، اس قبیلے میں برکتیں اللہ نے اتاری۔ میرے بھائیوں اتنا ہی نہیں، نبی کی عادت بچپن کی دیکھو، ابھی بچے تھے لیکن عادتیں دیکھو۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے جب ایک چھاتی سے میں اس پیارے محبوب کو دودھ پلاتی تھی نا تو دوسری چھاتی کی طرف اپنے منہ کو نہیں کرتا تھا۔ ارے کیوں نہیں کرتا؟ اس میں بھی راز ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے ذہن میں یہ بات بچے سے ڈال دی تھی۔ او میرے پیارے، او میرے لاڈلے، آپ کے حق اسی فن میں ہے، بلکہ دوسرے میں تیرے بھائی جو رضائی بھائی ہے اس کا حق ہے، اس لیے دوسری جانب اپنے منہ کو نہ لینا۔ گویا کہ اللہ کے نبی بچپن بچے ہی سے عدل و انصاف کرنے والے تھے۔ ارے بات کو سمجھ رہے ہو نا؟ وہ چاہتے دوسری طرف سے بھی دودھ پیتے نا، لیکن نہیں پیا۔ کیوں نہیں پیا؟ اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا میرے محبوب دوسری طرف تیرے رضائی بھائی کا حق ہے، وہ دودھ اس کا ہے، تجھے نہیں پینا، لہذا تو اپنے سیٹ کا دودھ پینا۔ میرے بھائیوں اتنا نہیں، آگے اور سنیں، جب اللہ کے نبی تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور دائی حلیمہ سے کہتے ہو میری دائی حلیمہ اور میری اماں، میں بھی آج اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاؤں گا، لیکن حضرت حلیمہ خوف زدہ ہے، اتنا پیارا بچہ اس کو میں کیوں بھیجوں؟ لیکن حضرت حلیمہ نے منع کر رکھا کہ نہیں آپ نے نہیں جانا ہے، آپ نے بالکل نہیں جانا۔ جب بہت اصرار کیا حضرت نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہیں، انہوں نے اصرار کیا نہ اماں، دائی حلیمہ سے کہنے لگے مجھے اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بھیج دو، ارے میں اس کے ساتھ جاؤں گا، میں بکریاں چرانے جاؤں گا جنگل میں، مجھے بھیج دو، مجھے بھیج دو۔ جب بہت اصرار کیا حضرت حلیمہ نے اپنے دوسرے بچے سے کہا اس کا خیال رکھنا، اس کو ساتھ لے جاؤ۔ بات یہاں تک نہیں، کرشمے دیکھو کیسے کرشمے، جب قبیلے میں نبی آ گئے جنگل کے جانور بھی ان کی فدا ہو گئے، جب قبیلے میں نبی آ گئے جنگل کی بکری میں ان کی فدا ہو گئی۔ ارے رحمتیں برکتیں ہی برکتیں، اللہ کے نبی کے آنے سے تو اللہ نے رحمتیں برکتیں نور سب کچھ نازل کر دیا۔ میرے بھائیوں، ان کے رضائی بھائی جب ان کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے ہیں نا تو جنگل سے جب شام کو واپس آتے ہیں، بات کو مختصر سمجھنا، اماں پوچھتی ہے اپنے بیٹے سے او میرے بیٹے کیا محمد کا خیال رکھا؟ کہ میری اماں میں نے خوب خیال رکھا، لیکن کچھ ایسے کرشمے میرے سامنے، کچھ ایسی باتیں میرے سامنے آئی جن کا مجھے تصور نہیں ہے کہ کیا بات ہے بیٹے، میرے محمد کو کچھ ہوا ہے؟ کہ نہیں آپ کا محمد تو سیف ہے، آپ کا محمد تو ٹھیک ہے، میرا پیارا بھائی تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اماں بات تو کچھ اور ہے۔ کہ کیا بات ہے؟ کہ اماں آج سے پہلے جن بیڑیوں سے میں بکریوں کو بچاتا تھا نا، اماں آج سے پہلے جن بیڑیوں سے میں بکریوں کی رکھوالی کرتا تھا نا، اماں اللہ کی قسم آج انہی بیڑیوں نے ان بکریوں کا خیال رکھا ہے۔ شیر ہوتا ہے نا، ارے جنگلی جانور ہوتے ہیں نا، اس بھائی نے کہا اماں اللہ کی قسم آج ان بیڑیوں نے آ کر پورے دن میں گھیرا لگایا اور آرام سے بکریوں نے چرا۔ میرے بھائیوں، یہ ان بکریوں کی تگن گیری نہیں، یہ ان کی قسمت نہیں، یہ اس بھائی کی ہمت نہیں، بلکہ یہ ان کے ساتھ جو نسبت تھی وہ کس کی تھی؟ جہاں دو جہاں کے سرکار ہوتے وہاں کیا خوف ہوتا۔ تو میرے بھائیوں وقت کم ہے، آخر میں ایک بات سن لیں، آج یہ لوگ ہیں نا، آج یہ لوگ کبھی اسی دن میں جھنڈے نکالتے ہیں، جلوس نعرے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم جشن مناتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ بات کئی واضح علماء نے لکھا ہے، تمام کتابیں احناف کی اٹھا دیں، ان کے بیچ میں دیکھیں کہیں یہ نہیں لکھا کہ 12 ربیع الاول کو جلوس مناؤ، 12 ربیع الاول کو خوشی مناؤ۔ خوشی ظاہر نہیں، خوشی دل میں کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے اور میں نے دل میں خوشی آج بھی کی، کل بھی کریں گے انشاءاللہ، ہمیشہ کے لیے خوشی مناتے رہیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا، وہ صرف 12 ربیع الاول کو خوشی مناتے، بس رات 12 ربیع الاول گزر گئی تو وہ بھی اپنی اس خوشی کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کو اور میرا عقیدہ یہ نہیں، آپ کو اور میرا عقیدہ اس ربیع الاول 12 ربیع الاول کو جلد سے جلوس نکالنے کا نہیں، آپ اور میرا عقیدہ، میرے بھائیوں بات کو یاد رکھنا، وہ لوگ جو ہے نا، آپ اللہ خیر فرمائے ان سے ہماری حفاظت فرمائے، وہ کہتے ہیں ربیع الاول 12 تاریخ میں نبی کے آمنے پر ہم کو جشن منانا۔ ان سے سوال کرو کس کتاب میں لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے نبی دنیا میں آئے، ہم کیوں نہ جشن منائے؟ اور تمہارے باپ کا سر، تمہارے صحابہ نے جشن نہیں منایا؟ اگر جو بات صحابہ سے ہوتی وہ ہم بھی کرتے نا، جو بات صحابہ نے کی وہ آپ اور میں بھی کرتے نا، لیکن صحابہ سے یہی بات نقلات کر آتی ہے کہ صحابہ نے اپنی زندگی میں کوئی نبی کی آمد کا جشن نہیں منایا۔ صحابہ نے نبی کے آنے کے لیے کبھی ربیع الاول کا مہینہ خوشیوں والا مہینہ نہیں بنایا، بلکہ اسی دن کو مقرر نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ نعتیں پڑھتے رہے، وہ ہمیشہ نبی کے آنے پر خوشیاں کرتے رہے۔ اس لیے میری بات کو یاد رکھنا، کچھ لوگ سوال کرتے نا بھائی، آخر میں آخری بات سن لو، کچھ لوگ سوال کرتے نا اور میرے بھائی اور مولوی صاحب یہ تو نبی کے آنے کا مہینہ، اس میں ہم خوشیاں نہ بنائیں۔ اور پاگل، یہ تو نبی کے آنے کا مہینہ ہے اور 12 ربیع الاول نبی کی ولادت کا دن ہے۔ اور پاگل، اس کو بات سمجھاؤ، میں آپ سے نہیں کہتا ناراض نہیں ہونا، اس کو سمجھاؤ جب انسان دنیا سے جاتا ہے خوشی منائی جاتی ہے یا غم منایا جاتا ہے؟ ارے غم منایا جاتا ہے نا، اس کو سمجھاؤ۔ اگر آپ 12 ربیع الاول کے دن خوشی مناتے ہو، پھر اسی 12 ربیع الاول کے دن بھی نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، پھر خوشی کی منا رہے ہو؟ ارے بات کو سمجھ رہے ہو؟ پیر کا دن 12 ربیع الاول اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے نا، آپ سب جانتے ہو لائے تھے نا، اگر نہیں جانتے ہو آپ آج سن لو، 12 ربیع الاول پیر کے دن اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے اور اسی دن اللہ کے نبی کی وفات ہوئی۔ اب خوشیاں منائیں یا دکھ منائیں؟ دیکھو اسلام نے لکھا کچھ مت مناؤ، بس دل میں خوشی ظاہر کرو، دل میں یہ سوچو کہ ہمارے نبی اس دن آئی، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔
اللہ پاک ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ موضوع آج ہی رہا, زندے رہے, اس اگلے جمعے پر اس سے آگے کہیں گے. اللہ تعالی ہم سبوں کو سلامت رکھے اور اپنے نبی کی سنتوں پر